الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومكينا ومدنينا وعربينا وقريشينا ومولانا وقائدنا الأعظم والرسول الأفخم، لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج جمعۃ المبارک کا دن ہے. ماہ مبارک جمادی الاول کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے کائنات کو تخلیق فرمانے کے بعد اس کی مدت کا تعین بھی فرما دیا ہے
اور اس کائنات میں آباد کی جانے والی مخلوقات کی بھی حیات اور ممات اور بعد الممات کے زندگی کا بھی تعین فرما دیا ہے، اور انسان کی زندگی کا ہر گزرتا ہوا وقت، لمحہ، آن اور گھڑی، اس کا تعین دنوں کے ساتھ، مہینوں کے ساتھ اور سال کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے متعین اور مقرر فرما دیے۔ ہم اپنی زندگی کا، اپنی عمر کا، اپنی حیات کا تعین اور تقرر اور اندازہ انہی ماہ و سال کی بعض گشت کے ساتھ ہم گنتے ہیں اور اس کو بسر کرتے ہیں اور اس کو شمار کرتے ہیں۔ اسلامی مہینوں میں سے 4 مہینوں کو رب تعالیٰ نے محترم قرار دیا۔ ابھی جمادی الاول کا مہینہ ہے اور اس کے بعد جمادی الثانی اور پھر رجب کا مہینہ آئے گا۔ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب المرجب بھی ہے۔ جمادی الاول کو جمادی اس لیے قرار دیا گیا، کہا گیا کہ جب یہ مہینہ آیا تو عرب کے یہاں سردی کا آغاز ہوا۔ جسم کو جما دینے والی، خون جما دینے والی سردی کی وجہ سے جمادی کہا گیا اس مہینے کو، کہ جمادی الاول اس کا آغاز ہوتے ساتھ ہی سردی کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ جمادی الاول کے مہینے میں بہت سارے تاریخ اسلامی کے واقعات وقوع پذیر ہوئے، جن میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراز، دوست اور صحابی جلیل، ایک ان کی بڑی تعداد ہے صحابہ کرام کی، کہ ان کا یوم وفات اور یوم شہادت اسی جمادی الاول کے مہینہ میں ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ذات النطاقین حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات سن 73 ہجری میں جمادی الاول کے مہینہ میں ہے، اور ان کی وفات سے پیشتر سن 73 ہجری ہی کے اندر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہجرت مہاجرین کے مکہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں پیدا ہونے والے بچوں میں سے پہلے بچے ہیں، کہ قریش مکہ، مشرکین مکہ ہجرت کے بعد جب دیکھا 1-2 سال تک کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ بانجھ ہو چکے ہیں، اب ان کے ہاں اولاد ولادت نہیں ہوگی۔ تو چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہجرت کے دوسرے سال ہوئی۔ پہلے مسلمان بچے ہیں جو مسلمانوں کے یہاں پیدا ہوئے، صغار صحابہ کرام میں سے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر جہاں پر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہیں پہ 10 مبشرہ میں سے حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حواری کہا جاتا ہے، معاون اور مددگار، پشتیبان کہا دیا جاتا ہے، ان کے بھی فرزند ارجمند ہیں۔ یعنی حضرت زبیر ابن العوام کی شادی حضرت اسماء بنت ابی بکر کے ساتھ ہوئی، اور پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
صغار صحابہ میں سے ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے، اسلام کے تشخص کی بقا کے استمرار اور تحفظ کی خاطر انہوں نے انتھک محنت کی ہے، اور انہیں جامع شہادت سے سرفراز ہونا پڑا عبد الملک بن مروان کے زمانہ میں، اور انہی کے بھائی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، وہ بھی سن 71 ہجری میں جمادی الاول کے مہینے میں شہادت پاتے ہیں، اور اسی جمادی الاول کے مہینہ کے اندر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب المعروف جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب صحابہ کرام کا یوم شہادت و یوم وفات جمادی الاول میں ہی ہے۔ سن 8 ہجری کے اندر ایک اہم ترین معرکہ روم کے ساتھ پیش آیا کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصدوں کے ذریعہ سے پیغام اور دعوت اسلام کی دعوت کا پیغام مختلف بادشاہوں کو، ملوک اور امصار کے نگہبانوں اور والیوں کو بھیجا، اس میں سے ایک پیغام بصرہ کے حاکم شرحبیل بن عمر غسانی کی طرف بھی بھیجا، اور وہ پیغام لے جانے والے الحارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ لیکن شرحبیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قبول کرنے کی بجائے اہانتاً اور توہین اور تنقیص پر مبنی رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے خلاف سیاست، خلاف سفارتکاری کے عمل کو اختیار کرتے ہوئے اس نے سفیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ مسلمانوں نے یہ خبر جب سنی تو بہت پریشان ہوئے، نادم ہوئے، ناراض ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حزن و ملال سے دوچار ہوئے کہ اسلام کے غلغلہ اور اسلام کے اقبال مندی اور عروج سے پیشتر عرب کی اقوام کیسر اور کسرا، فارس اور روم کے دونوں کے نشانے پہ رہتے تھے عرب کے لوگ۔ کبھی روم والے عرب پر حملہ آور ہوتے، کبھی فارس والے حملہ آور ہو جاتے، سکھ کا سانس عربوں کو لینے نہیں دیتے تھے۔ لیکن جب عربوں کے اندر نبوت اور خاتم النبیین والمرسلین و خاتم المعصومین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور پھر اللہ تعالی نے آپ کے دم قدم سے عرب کو ترقی، اقبال بندی کا سورج دکھلایا، تو وہ سارے کفار جو ہے متحیر، متعجب ہوئے، اور وہ اس سازش میں، کوشش میں رہے کہ کل تک یہ ہمارے نان نفقے پہ پلنے والے لوگ تھے، ہمارے پاس پیسے مانگنے آتے، امداد لینے آتے تھے، ہم ان کی مدد کیا کرتے تھے، اور یہ آج ہمارے ہی غلام ہمارے سامنے صف آرا ہو چکے ہیں۔ چنانچہ ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ معمولی بات ہے کہ ان کے اندر کوئی عسکری قوت آ گئی، طاقت پیدا ہو گئی، کوئی صلاحیت آ گئی ہے، سپہ سالار آ گیا ہے، اس لیے ہم مقابلہ کریں گے، اور انہوں نے اس کو مذاق سمجھ لیا۔ لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر ہیں، خاتم النبیین و خاتم المعصومین، خاتم المرسلین پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر تمام انبیاء علیہ السلام اور نبوت اور رسالت کا سلسلہ مکمل طور پہ بند ہو گیا، اور قیامت تک اب آپ ہی کا سلسلہ اور سکہ چلنا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. کافر لوگوں کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن ہم نے آپ کو جو رسول اپنے پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت اور رسالت دے کر بھیجا ہے، اس رسالت کی تحقیق، اس دین کی تحقیق سربلندی ہونا ہی ہونا ہے، اور اس کے مقابل کے اندر دیگر ادیان نے مغلوب ہونا ہے، بھلے کافر اس کو ناپسند کرتے رہے. چنانچہ اسی غیر فطری بات، غیر تصوراتی بات کو، غیر طبعی بات کو انہوں نے سمجھا یہ ہماری فطرت کے، ہمارے مزاج کے، ہمارے عادات کے خلاف ہے کہ کل تک ہمارے دریوزہ گر، ہمارے دروازوں پہ آنے والے، تعاون مانگنے والے، ہم سے مال و متاع لے جانے والے آج ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں، اور بلکہ ہمیں اسلام کی دعوت کا پیغام دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے. چنانچہ کسریٰ اور قیصر دونوں کے بادشاہوں نے، بصرہ کے تو والی بادشاہ کے پاس تو گیا ہی نہیں قاصد، لیکن رومی سلطنت کے گورنر بصرہ کے جو والی تھے شرحبیل، اس نے احانتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو شہید کیا، جبکہ کسریٰ جو ہے اپنا فارس کے جو بادشاہ تھا، اس نے خسرو پرویز اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی ہر دو صورت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فارس کی جو تخت ہے خسرو پرویز کی تخت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، ٹکڑوں میں بٹ جائے گی، تقسیم ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کی طرف حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر 4000 کا لشکر روانہ فرمایا کہ جاؤ حضرت حارث کا بدلہ لے کے آؤ. یہ جب مقام موتا پر پہنچتے ہیں، رومیوں کے ساتھ صف آرائی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل کے وقت ہی بشارت عطا فرما دی کہ اگر حضرت زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر اکبر ہیں، وہ قیادت مسلمانوں کی سنبھالیں گے. اور اگر حضرت جعفر طیار بھی شہید ہو جائیں تو پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ سنبھالیں گے. اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمانوں کے اوپر ہے، وہ جسے چاہیں اختیار کر لے اپنے میں سے. چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی جلیل ہیں جن کو اولین مسلمانوں میں سے ہونے کا شرف اور اعزاز حاصل ہے. مردوں میں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاقل بالغ مردوں میں، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواتین میں سے سب سے پہلے ایمان اور اسلام قبول کرنے والی حضرت ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو مکہ اور مکہ کے تو نہیں تھے، وہ دوسرے علاقوں سے بکتے بکاتے اغوا ہوئے، رازنی کے شکار ہو کر مکے میں آ کر فروخت کر دیے گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو خرید لیا اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے کہ آپ ان سے خدمت لیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا. پھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا قرار دیا، متبنہ بنا دیا کہ حضرت زید کو زید بن محمد کہا جاتا تھا. سورہ احزاب کے نزول سے پہلے وہ متبنہ کا جو حکم تھا زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ متبنہ جس بچے کو بنا لیا جائے تو پھر اس کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا حرام تھی اور اس کو اپنے بیٹے کی ہی طرح، حقیقی بیٹے کی طرح وراثت وغیرہ میں سے حصہ دیا جاتا تھا. تو آپ جب قرآن کریم کی سورہ احزاب نازل ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بچہ وہی ہے جو آپ کے بستر پر پیدا ہو، حقیقی بیٹا، حقیقی اولاد وہی ہے. چنانچہ زید بن محمد کی بجائے زید بن حارثہ اسے کہا جائے گا. اور جب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مکہ المکرمہ میں تھے، اس کے والد نے اشعار لکھے ہیں، اب وقت نہیں ہے کہ وہ سارے اشعار پڑھے جائیں۔ عربی میں انہوں نے قصیدہ لکھا، وہ حزین ہوئے، غمگین ہوئے، ملال میں کا شکار ہوئے، معلوم نہیں کہ میرا بیٹا کہاں کھو گیا ہے، زندہ ہے کہ فوت ہو گیا ہے۔ اس نے کچھ ایام کے بعد تو اس نے یہ تصور کر لیا کہ میرا بیٹا تو وفات پا چکا ہے، لیکن چونکہ قافلوں کا تبادلہ ہوتا تھا، رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے اسفار ہوتے تھے، اس تک اس کے قبیلے کے لوگوں نے بات پہنچا دی کہ تمہارا بیٹا زندہ اور حیات ہے، جاوید ہے، اور وہ مکہ میں نبوت اور رسالت کے دعویٰ کرنے والے محمد بن عبداللہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے۔ چچا اور باپ جو ہے وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ ہمارا بیٹا ہے، چھن چھنا کے آپ تک پہنچا ہے، بک بکا کے آیا ہے، آپ ہمیں ہمارا بچہ واپس کر دیجئے۔ اس کی ماں وہاں روتی ہے، بہن بھائی روتے ہیں، اعزا قارب روتے ہیں، سارے پریشان حال ہیں، آپ ہمیں واپس کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا اور فرمایا زید ادھر آؤ، آ کے اپنے باپ اور چچا کی بات سنو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دو شخصیات سے مخاطب ہو کے فرمایا زید تمہارا حقیقی خونی بیٹا ہے اور میں نے اس کو اپنا متبنہ بنایا ہوا ہے، میری غلامی میں یہ موجود ہے، اگر زید آپ کے بلاوے پر، آپ کے طلب کرنے پر، آپ کی خواہش پر آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہو جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں زید کو خود سے بھیج نہیں سکتا، خود اسے اپنے آپ سے دور نہیں کروں گا۔ تو جب والد نے اور چچا نے بات چیت کی اور باتوں باتوں میں ان کو اندازہ ہوا کہ بچہ ہمارے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے، کہا کہ تمہاری ماں وہاں پریشان حال ہے، رو رو کے اس کی آنکھیں چندیاتی جا رہی ہے، نظر کمزور پڑ گئی ہے، تو اس نے کہا کہ اپنی میری والدہ کو جا کے میرے سلام کہہ دینا، میں نے آپ حضرات کو پہچان لیا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے باہر میں نہیں جا سکتا۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واحد صحابی جلیل ہیں جن کا قرآن کریم کے اندر ذکر آیا ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، کہ ان کی جو بیگم تھی ان کو جب حضرت زید نے طلاق دے دی، دونوں نے آپس میں جدائی اختیار کر لی، تو اللہ تعالی نے متبنہ کا جو حکم زمانہ جاہلیت میں مروج تھا اس کو باطل قرار دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت خاص محرمت فرما دی کہ اب آپ اس کی بیوہ کے ساتھ شادی کر لیجیے، ان کی جو بیوی سابقہ بیوی ہے ان کے ساتھ نکاح کر لیجیے، اور انہیں ام المؤمنین ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ موطا میں سریہ موطا کے اندر شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت علی کے بڑے بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، وہ پرچم اسلام کو، علم اسلام کو تھامتے ہیں، میدان میں اترتے ہیں، رومیوں کے ساتھ سخت مقابلہ ہوتا ہے، وہاں ہزاروں اور لاکھوں کا لشکر، یہاں صرف 4000، دشمن کا وار ہوتا ہے، ایک ہاتھ شہید ہوتا ہے تو آپ دوسرے ہاتھ میں پرچم اسلام کو تھام لیتے ہیں، جب دوسرا ہاتھ بھی انہوں نے کاٹ دیا، شہید کر دیا، تو آپ نے اپنی پنڈلیوں اور اپنے سینے کے ساتھ جو ہے پرچم اسلام کو لگا لیا کہ وہ سرنگوں نہ ہونے پائے۔ نتیجتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر بھی شہید ہو جاتے ہیں، اور ان کی شہادت کا منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفر کو ذوالجناحین 2 پر عطا کر دیے ہیں، ان پروں کے ذریعے سے وہ جنت میں اڑتے پھر رہے ہیں۔ ان کا محبت، مودت، اخلاص دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اتنی والہانہ ان کی جانشاری تھی۔ اور پھر یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی صحابی جلیل ہیں جنہوں نے 2 ہجرتوں کی شہادت حاصل کی، ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ بھی کی۔ اور پھر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مسلمانوں کو مکہ المکرمہ میں شدائد اور سختیوں کے ایام سے گزرنا پڑ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کی اجازت مرحمت فرمائی،
کہ مسلمان وہاں چلے جائیں، وہ جو نصارہ کا بادشاہ ہے، نصرانی ہے، عیسائی ہے، اس کا دل تھوڑا نرم ہے، وہ عدل اور انصاف کا پیکر ہے، اس کے پاس جائے، آپ کو وہاں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ مسلمان وہاں چلے گئے تو مشرکین مکہ نے اپنے سفیر کے طور پر حضرت عمرو بن العاص اور ان کے ساتھ عبداللہ کو بھیج دیا کہ جاؤ آپ جا کے ان مسلمانوں کو واپس لے کے آؤ، انہیں کہو یہ ہمارے غلام بھٹک بھٹک آ کے آپ کی طرف آ گئے، ہمیں واپس کر دیں۔ جب یہ نجاشی، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں حضرت عمرو بن العاص مال و متاع کے ساتھ سفارت کاری قریش کرتے ہوئے پہنچے، بات چیت کی، مکالمہ کیا، یہ بگڑے ہوئے لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، ہمیں واپس کر دیجئے، باغی ہیں، سرکش لوگ ہیں ہمارے، تو اس نے کہا میں ایسے واپس نہیں کرتا، ان کی بات سنوں گا۔ تو نجاشی کے دربار کے اندر اسلام کا اور مسلمانوں کا مقدمہ لڑنے والے پہلے وکیل اسلام جو ہیں وہ حضرت جعفر بن ابی طالب یعنی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ ہیں، اور انہوں نے اس کو بتایا گیا نجاشی کو کہ جی یہ مسلمان جو ہیں یہ ہمارے بتوں کو، خداؤں کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، اور آپ کے خدا کو بھی جو ہے نا آپ کے مذہب کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں۔ جب اس نے استفسار کیا کہ ہاں جی کیا معاملہ ہے، ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع فرمائی، اور جب انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی، ان کی تلاوت سننے کے بعد نجاشی یہ کہہ اٹھا، اس نے کہا اللہ کی قسم جو کچھ انہوں نے تلاوت کی ہے، جو صفات، جو خصائص، جو ان کے شمائل حضرت عیسیٰ کے یہ بیان کرتے ہیں، یہی حق سچ ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ قرآن میں جو کہا گیا ہے وہ سچی بات ہے، حق بات ہے، میں ان مسلمانوں کو قریش مکہ کے حوالے نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سریہ موتہ میں شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر رسول ہیں، زمانے جاہلیت میں بھی شاعری کیا کرتے تھے، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف شاعری کرتے، جب ہلکا بگوش اسلام ہوئے تو پھر مدحیہ اشعار کہنے شروع کر دیے، اور کفار کی اور مشرکین کے مذمت کے اندر رجزیہ اشعار کہنے شروع کر دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اشعار کیسے کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ دل کی بات ہے، میں دیکھتا ہوں، محسوس کرتا ہوں، دل سے وہ بات نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ دل میں القاء کرتے ہیں اور اشعار کہہ دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی مجلس میں بیٹھتے ہوئے کیا آپ ابھی اشعار میری مدح میں کر سکتے ہو؟ تو نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہے۔ یہ صحابی جلیل بھی سریہ موتہ میں شہید ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں نے آپس میں مشاورت کی کہ اب چونکہ گو موگوں کی سخت کیفیت درپیش ہے، لہٰذا ہم اپنے میں سے ایسے بندے کو اپنا امیر سپہ سالار مقرر کریں جو جنگی تجربہ رکھتا ہو، اور اس حوالے سے ان کی نظر انتخاب حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مرتکز ہوئی۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں، اور حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان قبل از اسلام ہی جو ہے عزت اور شرف کی منصب پر فائز تھا، عسکری قیادت ان کے ہاتھوں میں تھی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود بھی جو ہے میدان جنگ کے شاہ سوار تھے۔ چنانچہ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی کی وجہ سے زمانے جاہلیت میں جب وہ تھے غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رمادہ کے اندر جن صحابہ کو متعین فرمایا تھا کہ ہم کامیاب ہوں یا ناکام ہوں تم لوگوں نے یہ درہ خالی نہیں چھوڑنا، لیکن مسلمانوں نے جب دیکھا کہ کفار کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں اور سارے مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو جبل رمادہ کے صحابہ بھی وہ 50 صحابہ متعین اور مقرر کیے گئے تھے وہ میدان عمل میں اتر آئے اور مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ جب انہوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا تو رمادہ کے اندر صرف 10 صحابہ تھے،
امیر رمادہ تیر پھینکنے والوں کے امیر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ، جب حضرت خالد بن ولید جب اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے دیکھا کہ درہ خالی خالی ہے، تو وہ وہاں سے وہ دوبارہ حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کے قدم اس وقت اکھڑ گئے۔ بہت سارے کرب اور تکلیف کے مرحلے کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا۔ اور پھر اس جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہے، تو آپ کی اس لشکر کی خبرگیری کے لیے قریش نے حضرت خالد بن ولید کو مقرر کیا۔ اور اس اثناء کے بعد حضرت عمرو بن العاص اور حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سن 7 اور 7 کے مابین 8 کے مابین یعنی سن 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غزوہ موتا یا سریہ موتا کے اندر جس میں انہوں نے جب قیادت ان کے ہاتھ میں آئی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگرچہ فتح تو حاصل نہ کر سکے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں کو بحفاظت کفار اور رومیوں کے حصار سے باہر نکالنے میں کامیابی حاصل کر لی، اور 9 تلواریں آپ کے ہاتھ سے جو ہے ٹوٹی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا، سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن الولید ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کفار پر مسلط کر دیا ہے۔ اور ان کی حیاتی کے اندر بہت سارے 125 کے قریب میدانوں میں جنگوں میں شریک ہوئے، جس جنگ میں شریک ہوئے اس میں کامیابی انہوں نے سمیٹی۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ ہر فتح عراق اور شام بھی ہیں، اور حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق برے خیالات سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی تلوار بے نیام تلوار ہے، میں ان کو نیام کے اندر نہیں رکھ سکتا، یہ کفار پر اللہ کی طرف سے مسلط کیے گئے ہیں۔ ساری زندگی انہوں نے جنگ کے اندر گزار دی۔ بعد میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت کے 5ویں سال سن 17 ہجری میں انہیں معزول کر دیا تھا، بعض وجوہات کی وجہ سے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنا بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ جس جنگ میں خالد بن ولید ہو اس جنگ میں مسلمانوں کی کامیابی خالد بن ولید کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس خیال بد کو دور کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کیا اور برسر عام معزول کرایا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان سے معلوم کریں یہ مال جو انہوں نے شاعر کو 10,000 درہم و دینار عطا کیے ہیں، پوچھیں یہ اپنے مال میں سے دیے ہیں تو یہ اسراف کیا ہے، اور اگر مال مسلمانوں کے مال میں سے دیے ہیں تو بددیانتی کی ہے۔ جب استفسار کیا گیا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا اپنا ذاتی مال تھا، اس میں سے میں نے یہ شاعر کو جو ہے تحفہ عطا کیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسلام اسراف کو پسند نہیں کرتا، جائز کام میں بھی حد سے زیادہ مال خرچ کرنا اسراف ہے اور اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ انہیں معزول کیا گیا، ان کا جو قلادہ اور ٹوپی تھی وہ اتاری گئی اور ان کے پٹکے کو جو ان کی امامہ تھا اسے گردن میں ڈال دیا گیا۔ حضرت سیدنا خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، فاتح عراق و شام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی، یمن کے اندر بھی اور دیگر کئی مواقع کے اندر اسلام کے پھیلاؤ اور فروغ اور اشاعت کے اندر ان کا بڑا کلیدی کردار تھا۔ پھر منکرین زکوٰۃ اور مانعین زکوٰۃ اور مرتدین اور منکرین ختم نبوت کے خلاف، مسلمہ کذاب ہو، طلحہ اسدی ہو، ان سب کے خلاف اور فاتح عراق اور شام کی فتح کے اندر کلیدی کردار ادا کرنے والے حضرت خالد بن ولید کو جب برسر مجمع معزول کیا جا رہا تھا، ان کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا کہ میں اللہ تعالی کی رضا جوئی کی خاطر میدان عمل میں تھا اور میدان
میدان عمل میں رہوں گا، عہدے کا ہونا نہ ہونا میرے لیے کوئی معنی اور حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان کی جان اور ان کے مالوں کے بدلے میں ان کو جنت عطا کرنے کا وعدہ فرما دیا، اور مسلمان اسی کے اندر اپنے آپ کو قربان کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ صحابہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔